آج بات اب بلند آواز میں ضرور بھیجیں حاضرین. ملاحظہ فرمایا ایک مصرع سماعت فرما لیں طرح کا، اور اس میں چند شعر موضوع سے متعلق کچھ خدمت کر رہا ہوں. ظاہر ہے کہ مرحوم ارشد بھائی کی محبتیں اور ہمارے طاہر صاحب کی محبت اور شفقت تعمیل حکم میں حاضر ہونا پڑتا ہے، اور حاضری آج بھی میں نے دی. اس کا انکشاف کے بارے میں مناظر صاحب نے کر ہی دیا کہ میں پوری کئی شبیں ہو گئیں. بہرحال یہ سلسلہ کہ 4:15 بجے میں ممبر سے اترا، 4:30 بجے ٹرین پہ بیٹھ گیا، 7 بجے نظام الدین پہنچا، وہاں سے ٹکڑوں میں آتا ہوا نوگاں سے آ جاتا ہے. 12 جی سرکار دیوار کعبہ کرتی ہے اب تک علی کی بات. یہ طرح تھی. ملاحظہ فرمایا مطلب خصوصی طور سے نظر کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمایا سرکار سب لوگ ملاحظہ فرمایا سماعت فرمایا. لائے کوئی کہیں سے کسی برتری کی بات، لائے کوئی کہیں سے کسی برتری کی بات، نکلے گی بات میں مولا علی کی بات. مطلب سنے دوگاوا میں سنا نہ ہوگا. نکلے گی ابھی نوشا بھائی نے بھی کہا مجھے بھی قریب ہو گیا 40 42 45 سال 46 سال نوگاں آتے ہوئے آپ کی سرزمین. بہرحال شعراء کلام پیش کر کے چلے گئے. اب ملاحظہ فرمایا یہ مطلب میں نے خصوصی طور سے پیش کیا ہے اور ذہن نشین ہو گیا ہوگا، اور جو بیدار ہیں سماعتیں اور گھروں پر ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ یہ نشر کر لیں گے، اس کے بعد بھی فیصلہ ہوگا کہ مطلب کس معیار کا ہے اور کس انداز کا ہے. ملاحظہ فرمایا پھر سماعت فرما لائے کوئی کہیں سے کسی برتری کی بات، نکلے گی بات میں مولا علی کی بات، نکلے گی بات میں مولا علی کی بات. پھر سماعت فرمایا مطلب کہ ہے ان کے تذکرے میں خدا و نبی کی بات، مولا کے ساتھ ہم نہ کریں گے کسی کی بات، مولا کے ساتھ. مولا کے ساتھ ہم نہ کریں گے کسی کی بات. اور اڑنے ملاحظہ فرمایا نوجوان بھی ہے سامنے کی بات سماعت فرمایا. اڑنے لگا
چہرے کا رنگ کیوں میں نے شروع کی ہی تھی مولا علی کی شروع کی ہی تھی مولا علی کی بات انہیں لگا یہ کہ چہرے کا رنگ کیوں میں نے شروع کی ہی تھی مولا علی کی بات ہر زاویے سے اہل نظر آ کے دیکھ لے جو قول ہے علی کا وہی ہے نبی کی بات جو قول ہے علی کا وہی ہے نبی کی بات جو قول ہے علی کا وہی ہے نبی کی بات جو میرا نہیں یہ قول پیغمبر ہے دوستو شانی مشرا کے رب ملاحظہ فرمائیں گے میرا نہیں یہ قول پیغمبر ہے دوستو حق بولتا ملے گا جہاں ہو علی کی بات حق بولتا ملے گا جہاں ہو علی کی بات حق بولتا ملے گا جہاں ہو علی کی بات جس قوم کے امیر جناب امیر ہو کیا کہنے بھائی جس قوم سرکار ثانی مصرا قافیے کا شرح ملاحظہ فرمائیں جس قوم کے امیر جناب امیر ہو دنیا میں کیوں کرے وہ کسی کمتری کی بات کیوں کرے وہ بس مومنین نوگاما آخری شعر اس کے بعد مقطع سماعت فرمایا طاہر بھائی شعر سنیں سرکار سے نوگاما خصوصی طور سے نظر کر رہا ہے حدیث قادم شبیر ملاحظہ فرمایا کہ ہاتھوں سے اپنی ہی مٹی خراب کی شادی میں سچ لیں گے بھیا سنیں جناب ہاتھوں سے اپنی ہی مٹی خراب کی جس نے ابو تراب سے کی دشمنی کی بات جس نے ابو تراب جس نے ابو تراب سے کی
دشمنی کی بات اور کہنا. پھر ہمارے 3-4 ماشاءاللہ رہبران حضرات موجود ہیں. میں جرات کر رہا ہوں تاریخی پس منظر میں کلام کے سلسلے سے. اب افسوس ضرور ہوتا ہے مجھے کہ کچھ ہماری شخصیتیں جو ہیں بغیر سنے ہوئے مجھے چلی جاتی، جن سے کچھ سند مل جاتی، مجھے مستند ہو جاتا ہوں، وہ چہرے نظر نہیں آتے تو افسوس ہوتا ہے. ملاحظہ فرمائیے اس میں قافیہ کا سب دیکھیے، ایک تاریخی پس منظر طاہر بھائی دیا. یہ شعر ملاحظہ فرمائیں گے. کہنا خدا علی کو گناہ عظیم ہے. بھائی نوگواں سادات کے مومنی ساری کا سنا قافیہ. کہنا خدا علی کو گناہ عظیم ہے. وجدان سوچتا ہے مگر شافعی کی بات. وجدان سوچتا ہے مگر سنا بھیا کہنا خدا علی کو گناہ عظیم وجدان سوچتا ہے مگر شافعی کی بات. وجدان سوچتا ہے مگر شافعی کی بات. اور خادم مطلب میں خصوصی طور سے پیش کر رہا ہوں. ہمارے شیخ مومنین ہیں اور شعراء ہیں اور سامنے جو ہیں علماء کرام کی خدمت میں مقصد بھی ملاحظہ فرمائے. جہاں جہاں ذات ہے طاہر بھائی یہ بھی مقصد سماعت فرمائے کہ خادم غریب فکر و بیان ہوں، میں کیا کروں. میں ثانی مصرع سماعت فرمائیں گے. بن نوجوانوں سے مخاطب ہوں. ثانی مصرع سماعت ہوگا. خادم غریب فکر و بیان ہوں، میں کیا کروں. قرآن کی ہو زبان تو کروں کچھ علی کی بات. پوری نہیں ہو سکتی قرآن کی ہو زبان تو کروں کچھ علی کی بات. قرآن کی ہو زبان تو کروں کچھ علی کی بات. لائے کوئی کہیں سے کسی برتری کی بات، نکلے گی بات میں مولا علی کی بات. کیا ہوتا ہے وہ پڑھنا ہے موصول کیا ہوتا ہے ذہن میں نہیں. کیا ہوتا ہے. ہاں ہم روحیں پڑھا تھا. ہاں وہ سوچنا پڑے گا اس کو. جی بھیا کیا سن لے میں تو اس کو وہ پرانے ہیں نئے کیا موسم میں رک جاتے ہیں اپنے حد ممکن پر. کیا تھا وہ خزانہ ہے. محمد علی محمد صلی اللہ ملاحظہ فرمائیں. 4-5 شعر اور موضوعی سے متعلق فرمائش بھی ہو جائے گی. آپ حضرات کی سرکار بیٹھے بلا میں
درود بھیجیں ایک بار اور. کلام پاک سے ثابت ہوئی یہ بات علی. سالی میں سوچ لیں گے بھیا. کلام پاک سے ثابت ہوئی یہ بات علی ہوئی ہے تیرے لیے خلق کائنات علی. یہ جواب نہیں ہے، کیا کہنا ہے؟ تیرے لیے کائنات کیا کہنا ہے؟ کیا کہنا ہے؟ کائنات علی. کلام پاک سے ثابت ہوئی یہ بات علی یہ بات علی ہوئی ہے تیرے لیے خلق کائنات علی. بھیا شیخ ملازہ فرمائیں گے شیخ سرکار. ہوئی ہے تیرے لیے خلق کائنات علی اور بنی ہوئی ہے مقدر ہر ایک سویرے کی. گور میاں ثانی میسا سنیں. بنی ہوئی ٹائم میں ثانی میسا سنیں گے, بہت تھکے ہیں بھائی کو. بنی ہوئی ہے مقدر ہر ایک سویرے کی, تیری گزاری ہوئی صرف ایک رات. تیرے سنو میاں سنو کلام کو بہت سنیں, کلام سنو کلام. تیری مقدر ہر ایک سویرے کی, تیری گزاری ہوئی صرف ایک رات علی. تیری گزاری ہوئی کہاں کسی کے قلم میں یہ دم, خدا کی قسم کہاں کسی کے قلم میں یہ دم, کیا گارنٹی ہے خدا کی قسم لکھے جو تیرے کمالات معجزات تو ارے کون لکھ سکتا ہے جو تیرے کمالات علی مولا لکھے جو تیرے کمالات معجزات علی. لکھے جو تیرے کمالات موج. پھر ایک رات کا قافیہ سرکار دو سے مجھے خود احساس ہے, میں سمجھ جاؤں مگر دو شعر. لکھے جو تیرے کمالات و معجزات علی. اچھا سماعت کرنا اس کا پھر رات سماعت فرمائیں. بنی ہوئی ہے مقدر
ہر ایک سویرے کی آری ہوئی صرف ایک رات علی پھر رات ملازہ فرمائے پھر ایسے سماج فرمائے میں پھر سے سنیں سرکار ملازہ کہ خریدنے کے لیے کبریا کی کل مرضی ایک لفظ ہے سرکار کے لیے کبریا کی کل مرضی یہ طے ہوا تیری کافی ہے ایک رات یہ طے ہوا تیری خریدنے کے لیے کبریا کی کل مرضی یہ طے ہوا تیری کافی ہے ایک رات علی بس آخری شعر طالب دعا حقیر و کمتر خادم شبیر داد و تحسین ایک دعا ہی کی شکل ہے لیکن خصوصی دعا چاہوں گا اس میں تخاطب اس لیے کہ موضوع سے متعلق ایک ربط کے ساتھ بھی اگر کوئی خیال پیش کیا جائے تو ظاہر ہے کہ موضوع سے ہٹنے نہ پائے خیر قافیہ کا صرف ملازمیہ تیری گزاری یہ طے ہوا تیری کافی ہے ایک رات علی اگر زمانے میں بس آخری شعر زبردست بات کر بھائی اتنا سے کر رہا ہوں اگر زمانے میں ایک تو ہے مالک کوثر سنے گا اور بھی آسانی ملتا اگر زمانے میں ایک تو ہے مالک کوثر تو ایک پسر ہے تیرا مالک فرات سر ہے تیرا اگر زمانے میں ایک تو ہے مالک کوثر تو ایک پسر ہے تیرا مالک فرات علی تو ایک پسر ہے تیرا مالک فرات علی تیری گزاری ہوئی صرف ایک رات زندہ باد علی جناب مولانا منظر علی حافظ اللہ شیخ تشریف لائے دعائیہ السلام علیکم محفل تمام ہوئی اور انشاءاللہ سال آئندہ پھر اس سے بہتر آپ حضرات کی بے پناہ محبت اور آپ حضرات کے تعاون کے ساتھ پھر انعقاد کیا جائے گا اس کی ہم امید کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی پھر وہی کلمات جو میں نے ابتدائے محفل میں ادا کیے تھے کہ جن افراد جن شخصیات اور جن باتوفیق افراد کی بہت زیادہ محنت اور پورے سال کی کوششوں سے یہ محفل ہم تک پہنچتی ہے ہم ان کے لیے اتنا کہہ سکتے ہیں تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو انہیں قوت ملے انہیں حوصلہ ملے ان کی اور توفیقات میں اور ان کے جذبہ ایمانی میں اور اضافہ ہو چاہے میرے بزرگوار جناب مجاہد حسین صاحب ہوں
چاہے میرے فادر ان لو جناب محمد طاہر صاحب ہوں، چاہے جناب بزرگوار جناب طالب حسین صاحب ہوں، چاہے جناب اشرف صاحب ہوں، یا ایک عظیم ان شخصیات کے درمیان کی ایک کڑی، ایک قوت بازو جناب ارشد صاحب جو گزر گئے، اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات کو بلند کرے، اللہ ان کو جوار آئمہ میں جگہ عنایت فرمائے۔ مگر جو یہ موجودہ افراد ہیں اور جو جوان اور نوجوان ان کے اس قیمتی امر میں ان کا ساتھ دیتے ہیں، ان کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے لیے میری دعا ہے رب کریم تمام تر جوانوں، نوجوانوں اور ان بزرگوں اور جو بھی مومنین یا مومنات یا اللہ کے چاہنے والے بندے اس محفل میں دامے درہمے سخانے قدم حصہ لیتے ہیں، رب کریم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اور اے میرے معبود جو بھی مومنین یا مومنات آج اس محفل میں حاضر ہوئے ہیں، پروردگار ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ جو یہ تیرے خاص بندے محفل کے اختتام تک بس اب بارگاہ پروردگار عالم سے اذان کی صدا بلند ہوگی، عبادت کے لیے پہنچیں گے، یا اللہ ان سب کی اس پوری رات جو انہوں نے ذکر امام علی علیہ السلام میں گزاری ہے، یا اللہ ان سب کی اس عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اچھا ہمارے برادر بزرگ میرے بھائی جناب ناظم محفل مناظر اختر صاحب کی والدہ والد صاحب بھی یعنی والدین علیل ہیں، رب کریم کی بارگاہ میں بس بدعا ہوں کہ پروردگار ان مومنین کی آمین کے طفیل میں ان کے والدین کو صحت و تندرستی مرحمت فرمائے، اور جو بھی مولا کے چاہنے والے مومنین یا مومنات بیمار ہیں اللہ سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں رب کریم انہیں اولاد عطا فرمائے، جو صاحبان اولاد ہیں اللہ ان کی اولاد کا پروان چڑھائے، جو قرض دار ہیں اللہ ان کے قرض کو ادا کرا دے، پروردگار جو کربلا کی زیارت کے متمنی ہیں ان سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرما، سیریا کے حالات کو سازگار فرما، یا اللہ ایران کی حفاظت فرما، پروردگار ہم سب کو ذکر محمد اور آل محمد اس سے زیادہ بہتر طور پر کرنے کی اور تعلیمات آل محمد پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما، پروردگار زیادہ امتحان نہ لے، حضرت امام آخر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو مولا کے ناصروں میں شمار فرما، صلوات پر محمد و آل محمد۔